شام ہے، خرقان ہے، کاشان، شازان ہے، اصفہان کی وادیاں ہیں. میری دعا ہے کہ آج سرکار صاحب عرس کی چوکٹ پہ سب یہ دعا مانگیے گا، اللہ ان زمینوں کی زیارت کا شرف عطا فرما دے. یہ دعا مانگ کے جائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیلان شریف کی زمین میں رہے. الحمدللہ بڑے بڑے عجائبات واقعات ان سے صادر ہوئے ہیں. سن لیں ان کے بیٹے کے عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 16-17 سال کا ہوا. غوث پاک فرماتے ہیں تو میں اپنے جیلان کی گلی سے گزر رہا تھا. اچانک میرے کانوں میں آواز آئی غیب سے، بادلوں سے، پردے غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ تو عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ یہ ڈگریاں الگ الگ، راستے الگ الگ ہیں. یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، یہ فاضل وقت ہے، یہ محدث ہیں، یہ مفکر ہیں، یہ مجاہد ہیں، یہ مناظر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ آرمی ڈپارٹمنٹ کے، ملٹری ڈپارٹمنٹ کے، آئی ایس ہیں، آئی پی ایس ہیں، ایس ڈی ایم ہیں، ڈی ایم ہیں، آئی جی ہیں، ڈی آئی جی ہیں. یہ ڈاکٹر ہیں، یہ بی ایم ایس ہیں، ایم بی بی ایس ہیں، ایف ایم بی ایس ہیں، یہ نیورو سرجن ہیں، یہ ہیڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور پھر یہ ایڈوکیٹ ہیں، یہ جج ہیں، یہ چیف جسٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ. سب الگ الگ راستے ہیں. ایسی دو منزلیں، ایک عاشق کی، ایک محبوب کی. سمجھ رہے؟ آواز آئی، اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ اس بات کو سنیں غور سے. باتیں شروع بھی ہوں گی، ختم ہو جائیں گی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھ پر لرزہ طاری ہوا. میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی امی جان کی گود میں لپٹ گیا. جب میں اپنی اماں کے قدم سے لپٹا تو ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی جان ایک آواز آ رہی ہے میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ تو ماں نے کہا نا 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 بیٹے، جلد بازی میں فیصلہ مت کر، فیصلہ مت کر. تو جو فارم بھرے گا، جو کالم بھرے گا، اسی حساب سے تیری تعلیم آگے ہوگی مستقبل میں، فیوچر میں. ایک کام کر، اسی جیلان کے قریب میں ادھر غلاظت کے، گندگی کے ڈھیر پر ایک مرد قلندر رہتا ہے. ایک مرد قلندر، اللہ کا دوست، اللہ کا فقیر رہتا ہے. تو جا کے اس سے پوچھ میں بڑا ہو کے کیا بنا. کہاں رہتا ہے؟ وہ ایک مرزوق جن کے عرس میں آپ آئے ہوئے. اللہ کے وہ ولی ہوتے جن کو پہچان پانا مشکل ہے. آپ سوچتے ہو کہ ہمارے سامنے یہ کرامتیں دکھائیں، کیوں دکھائیں گے بھائی؟ آپ سوچتے ہو کہ ہمارے سامنے یہ بتائیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کیوں بتائیں گے بھائی؟ جو خدا سے باتیں کرے وہ آپ سے کیوں باتیں کرے؟ جو مقام قرب الہ میں ہو وہ آپ کے پاس کیوں بیٹھے گا بھائی؟ سوچو ذرا سا. دنیا میں یہ وہ شخصیتیں ہیں جو رب کے نور سے اپنے آپ کو ضم کر چکی ہوتی ہیں اور پھر بے لباسی کا مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن ان کے وصال کے بعد چادروں کے ڈھیر گنبد تک پہنچ جاتے ہیں. دنیا میں یہ خاموشی کے ساتھ رہتی ہیں، بھیڑ کو پسند نہیں کرتی. انتقال کے بعد لوگ باوضو ان کے دربار میں آتے ہیں. کپڑے بڑے بوسیدہ ہوتے ہیں، انتقال کے بعد عطر پاشی ہوا کرتی ہے. خالی پیٹ رہا کرتے ہیں، انتقال کے بعد پھر ان کی بارگاہ میں لنگروں کے علم نصب ہوتے ہیں. عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، تھوڑی سی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حضور سیدنا شیخ کے لیے آواز آئی، آواز آئی، اے عبد القادر بڑا ہو کے تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. آپ کی ماں نے کہا جا کے اس درویش کامل سے پوچھ کہ بڑا ہو کے میں کیا بنوں گا. جگہ دے. بہت بہت مبارک ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سید نور اشرف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ میں سارے شہزادے جن کی آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے وہ بھی ان کو نور میں ڈھلا ہوا دیکھتے ہیں.
दरवेश बोला, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर क्या सवाल है? बोले सवाल ये है कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आर्ट साइड ये साइंस साइड वगैरह वगैरह जो बताया, मैं बड़ा होके आशिक बनूं कि महबूब। उस दरवेश ने कहा वापस जाओ, कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा। सैयदना शेख फरमाते वापस आया, दूसरे दिन जब मैं पहुंचा वहां पर जगह वही थी मगर वो नहीं था। ने लोगों से पूछा एक दरवेश यहाँ रहता था, वो किधर गया? लोगों ने कहा शेख अब्दुल कादिर, उसका कल इंतकाल हो गया, उसका कल इंतकाल हो गया। मैंने कहा इंतकाल हो गया? बोले हाँ। तो सैयदना शेख फरमाते हैं मैंने कहा उसकी कब्र कहाँ है? सुने गालिब ने क्या कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, डूब जाने की बात नहीं, इश्क के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 700 रुपए किलो गोश्त खा के हड्डियां गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों के दरवाजों पर फेंक देने का नाम इश्क नहीं है, समझ रहे हैं? दूसरों के टेबल पर खाना खाते वक्त रोटियों की सेल्फी लेकर के उसे अपने जूतों के नीचे मसलना कि इसमें किसी ने इसे पहले से इसके टुकड़े तोड़ लिए हैं, अब इन्फेक्शन का खतरा है, इश्क नहीं है। अपने बच्चों को बिठा करके आप मुर्ग मुसल्लम की दावतें खिलाना, यतीम बच्चों को जूतों से मारना इश्क नहीं है, ये कुर्बानियां मांगता है। समझे आप? कुर्बानियां मांगता है। क्या कहा था शायर ने, खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। इश्क देखना है तो आप ताइफ जाएं और रसूलों के सरदार को देखें, और न समझ में आए तो फिर आप करबला चले जाएं, वहां सब कुछ नजर आ जाए। समझे आप? इश्क कुर्बानी मांगता है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैंने कहा बाबा वो किधर गए? बोले वो तो कल मर गए। मैंने कहा फिर उनकी तदफीन कहाँ मल में आई, उनकी कब्र कहाँ बनी, उनकी मिट्टी कहाँ हुई है? मालूम लोगों ने क्या कहा? बोले शेख उनके बारे में हमें इल्म नहीं था, वो किस मजहब के थे, अपना मजहब तक छुपा लिया, इस कदर फनाइयत की मंजिल में थे। बोले फिर लोगों ने कहा कि उनके पैर में रस्सी बांध करके उन्हें हमने बाहर फेंक दिया है, चील कौवे उनकी लाशों को नोच नोच के खा रहे हैं। किताब मेरे घर पे रखी है, उसमें ये जुमला भी लिखा हुआ है कि कुत्ते भी उनकी लाश को नोच के खा रहे हैं। इश्क है, कुर्बानी मांगता है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं फिर बोले उनके पैरों में रस्सी बांध करके उन्हें खींच करके बाहर फेंक दिया गया। उधर बागात में पहाड़ियों के इलाके में जो जंगलों में, वहीं जाके देखें आप। सैयदना शेख फरमाते मैं आगे गया, मुझ पर अजीब गरीब कैफियत आ रही थी, मैं करीब गया तो मैंने क्या देखा, वाकई चील कौवे उनकी लाश को नोच नोच के खा रहे थे। सरकार गौस आजम फरमाते मैं गया तो जलाल में था और मैं उस लाश से मुखातिब हुआ, ओ दरवेश, ओ मर्द कलंदर, अल्लाह के फकीर सुन, अल्लाह का वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादा शिकन नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं है। तुमने मुझसे कल कहा था कि कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, और तुम मेरे आने से पहले निकल लिए, ये विलायत की शान नहीं है। तो उस नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर तेरा सवाल क्या था? एक मिनट, ये बताओ आवाज आ सकती है कि नहीं? बोलो भाई बोलो, अकीदा है तो ऊंची बोलिएगा। आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ये तो गौस पाक के जमाने पीर मेहर अली शाह सरकार गौस पाक के शहजादे हैं, इसी कबीले नूर की एक शाख है। उनका मुरीद उनके पैर दबा रहा था, बोला कि बाबा दुआ कर दो बगदाद शरीफ चला जाऊं। वो टस से मस ना हुए, बोले हुजूर दुआ कर दो बगदाद चला जाऊं, हिले तक नहीं सरकार पीर मेहर अली शाह। फिर उसने कहा कि हुजूर दुआ कर दो बगदाद चला जाऊं। बोले क्यों क्यों क्यों, क्या करेगा बगदाद जाके? बोले हुजूर सैयदना शेख गौस पाक के रोजे की ज़ियारत करना चाहता हूं। पीर मेहर अली शाह उठ के बैठ गए, फरमाते अगर गौस पाक यहीं आ जाए तब। तस्करे गौसिया में लिखा है सामने गौसे आजम खड़े थे, आवाज का आना तो भाई जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। सैयदना शेख फरमाते हैं मैंने कहा ओ अल्लाह के वली, मेरे सवाल का जवाब, तो उसकी नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर तेरा सवाल क्या था? मैंने कहा मेरा सवाल ये है मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब बनूं? आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर अगर महबूब बनोगे तो फायदे में रहो। बोले क्यों? बोले महबूब बनोगे तुम्हारी बड़ी नाज बरदारी की जाएगी, तुम्हारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, बहुत लाड प्यार किया जाएगा, तुम्हारे पैरों का धोवन पिएंगे, तुम्हारे कदमों के नीचे लोग अपना दिल बिछा देंगे, अपनी आंखों को कारपेट बना के बिछा देंगे, बड़ी आओ भगत होगी, पूरा शहर पूरी दुनिया पूरी कायनात तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। अगर महबूब बनोगे तो बहुत ही इज्जत व ताजीम व तकरीम से नवाजे जाओगे, और अगर आशिक बनोगे तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है,
دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہے. اے شیخ عبد القادر، مرنے کے بعد کسی نے غسل نہ دیا، کفن کے کپڑے نہ ملے، 2/6 کی زمین تک نہ ملی. بہادر شاہ ظفر نے انڈمان نکوبار میں کیا کہا تھا وہ یاد آتا ہے. نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں. پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی آ کے 4 پھول چڑھائے، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار. عشق ہے یہ. بولے اے شیخ عبد القادر، اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو یہ عاشق کی لاش پڑی ہے. کسی نے فاتحہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے قرآن کی آیتیں میری روح کو نظر نہیں کی. دیکھو چیل کبے میری لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں. سیدنا شیخ فرماتے جلال آ گیا، میں نے آستین سمیٹی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر میں مخاطب ہوا، میں نے کہا او مرد قلندر سن، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. جو بغداد میں جیلان میں وعدہ کیا گیا وہی وعدہ ان کے بیٹے نے جائے شریف کی زمین پہ پورا کیا. اسے شباہت کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار غوث اعظم فرماتے میں نے کہا میں بن کے دکھاؤں گا. اتنا کہہ کے میں چلا آیا. 18 سال میری عمر ہوئی، میری ماں کی 78 سال ہوئی، 78. میں اپنی ماں کے قدم کے نیچے آیا، میں نے کہا امی جان. بولے میرے بیٹے عبد القادر. میں نے کہا کہ امی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. بولے کہاں؟ بولے قریب میں اسی جیلان کے جو ایران کے بارڈر سے ایک ملک ہے جسے عراق کہتے ہیں. عراق، یہ ملک شام بھی ادھر ہے، ادھر عراق کا ملک، کئی ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، کویت وغیرہ بھی ہے عرب کی بارڈر. تو فرمایا سیدنا شیخ نے کہ قریب میں ایک ملک ہے جسے عراق کہتے ہیں، عراق کی راجدھانی کو بغداد کہتے ہیں، بغداد میں ایک مارکیٹ ہے جسے سوق الکفاح کہتے ہیں، وہاں ایک راستہ ہے جسے شارع سراج کہتے ہیں، اس میں ایک محلہ ہے جسے باب العزج کہتے ہیں، باب العزج محلے میں ایک ادارہ ہے، ایک مدرسہ ہے جسے جامعہ نظامیہ کہتے ہیں. اس کے فاؤنڈر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی. امی جان میں وہاں پر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. ماں نے معلوم کیا کہا، رونے لگی. بولے اے میرے بیٹے جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. اللہ اکبر. اتنا کہا سرکار غوث اعظم فرماتے میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹے ایک میری وصیت ہے، ہمیشہ سچ بولنا. ہمیشہ سچ بولنا. یہ تاکید اپنے بچوں سے کر دیا کریں. آپ کہتے نہیں کہ میرے بچے تم جغرافیہ میں ٹاپ کر لو، میتھ میں ٹاپ کر لو، انگلش میں ٹاپ کر لو، اسپورٹس نالج میں ٹاپ کر لو، تم سیاسی اعتبار سے بھی اب اچھی خاصی معلومات جمع کر لو، لیکن کبھی کبھی اپنے بیٹوں سے آپ یہ کہہ دیا کریں کہ بیٹا سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لو، حلال کھانے میں ٹاپ کر لو، سادات کے ادب کے آپ ٹاپ پوزیشن پہ. یہ تلقین آپ نہیں کرو گے تو پھر کون کریں گے؟ یہ باتیں ہم آپ سے نہیں بتائیں گے تو کیا پیڑ پودوں سے بتائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار غوث اعظم ایک بڑی مشہور بات ہے ایک وظیفے کے طور پر، وہ بھی سن لیں. میں نے تقریباً 4 سال سے اسے بیان کیا. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں اپنی ماں کے قدم چوما، میری ماں نے مجھے پیسے دیے، 40 اشرفیاں دی. جب میں آگے بڑھا تو میری ماں رو رہی تھی. اس نے کہا تعال عبد القادر ادھر ادھر آ. میں پھر پلٹا. میں نے کہا جی ممی کیا بات ہے؟ ماں نے کہا میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بجسم ملاقات نہیں ہوگی. تو جا، تیرے والد نے ایک تحفہ ایک امانت دی رکھی ہے میرے پاس، اسے لے لے، وہ ایک وظیفہ ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وظیفہ عطا فرمایا. آپ یقین کریں جب غوث پاک کی عمر 18 سال کی تب وظیفہ ملا. جب 90 سال کی عمر ہوئی تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے سیدنا شیخ مجھے میری ماں نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ وظیفہ میں نے ہر مشکل میں پڑھا، مشکلیں آسان ہوئی. پھر ایک جملہ ہے آپ فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں جو میری پوسٹ بڑھی ہے، پرموشن ہوا ہے، اسی وظیفے کی بنیاد پر. یہ وظیفہ مجھے 4 سال پہلے بغداد شریف میں جس بزرگ نے بتایا تھا، آپ کو چپکے سے بتا دوں اس کے ہاتھوں پہ 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. میں چاہتا ہوں ان سرکاروں کو گواہ بنا کے، اس ڈیوڑھی کو گواہ بنا کے دعا کریں کہ اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبے یا 111 مرتبے دن بھر میں انشاءاللہ برکتاً پڑھ بھی لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھے میرے ساتھ، یہ ایک تبرک ہے، ایک امانت ہے آپ تک مجھے پہنچانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، کفان الکافی، لکل کافی، ونعم الکافی، وللہ الحمد.
اسے پڑھا کیجیے. وقت بہت کم ہے, ایک دو باتیں ہیں, 2 4 5 7 منٹ میں سماعت کر لیں. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے قدم کے چوم کو نکلا, میری ماں رو رہی تھی. میں اپنی ماں سے خدا حافظ کہا. میری ماں دور تک میری چہرے کو دیکھتی تھی, میں مڑ مڑ کے اپنی ماں کو دیکھتا تھا. شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے, تالاب ندی ہو جاتے ہیں, ہنسنا بھی آسان نہیں ہے, لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے, پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. ماں ماں ہوتی ہے. آپ تو شہر میں چلے آتے ہو, لیکن آپ کی ماں اس آئینے میں, اس شیشے میں جس میں آپ نے اپنا چہرہ دیکھا ہوتا ہے, اسے اتار کر کے اپنے سینے پہ رکھ کے سوتی ہے. کہتی ہے میرا بیٹا پردیس جانے سے پہلے اسی آئینے میں اپنی تصویر دیکھتا تھا, اب میرا بیٹا نہیں ہے تو اس آئینے کو اس لیے میں دیکھتی ہوں کہ شاید دھوکے صحیح اس آئینے میں میرے بیٹے کی تصویر نظر آ جائے. لہذا اپنی ماؤں سے محبت کیا کرو انشاءاللہ, والدین سے محبت کیا کرو. سرکار غوث پاک فرماتے میں نکلا, ایران کے بارڈر پہ آیا جہاں ہمدان کا بیلٹ شروع ہوتا ہے. یہی پر احمد بدوی نام کے 60 ڈاکوؤں کے سردار نے میرے ہاتھوں پہ توبہ کی اور میں آگے بڑھا. میں بغداد شہر میں آیا. جب بغداد شہر میں آیا رات کا وقت تھا. سوق الکفا یہ مارکیٹ ہے, شار سراج یہ راستہ ہے, یہ باب العزج کا بیلٹ ہے, سامنے باب حلب ہے, آگے ودیش منترالے وزارت الخارجیہ, بالمقابل صالحیہ کا بیلٹ ہے, قریب میں نہر دجلہ ہے, سامنے امام اعظم ابو حنیفہ آرام کر رہے ہیں, 4 کلومیٹر کے فاصلے پر امام موسیٰ کاظم, امام جو ہوا تقی لیٹے ہوئے, 12 امام کی 2 عظیم شخصیتیں. وہیں پر غوث پاک فرماتے میں رات میں آیا تو آرام کرنے کے بعد صبح کو پہلی مرتبہ جامعہ نظامیہ میں ایک کلاس روم میں داخل ہوا. اس میں محدث تھے شیخ حماد دباس. دیکھیں سچوں کا سردار کیسا ہے. وہ اپنی اسکول میں, اپنے ادارے میں, اپنے کلاس روم میں حضور کی حدیث شریف پڑھا رہے تھے. حضور کی حدیث پاک کو پڑھا رہے تھے شیخ حماد دباس. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں جا کر کے اس کلاس میں پیچھے بیٹھ گیا. وہ کرسی پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ اے میرے بچوں, اسٹوڈنٹس, طلبہ سنو, ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہے, اسے اٹھا کے باہر کر دو. لوگ اٹھے, غوث پاک کا بازو پکڑ کے غوث پاک کو باہر کر دیا. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں کچھ دیر کے بعد پھر اندر آ گیا. جب میں پھر اندر آیا تو پھر شیخ حماد دباس نے کہا وہ بچہ پھر آ گیا ہے, اسے پھر باہر کر دو. سیدنا شیخ کو پھر اسٹوڈنٹس نے ہاتھ پکڑا, باہر کر دیا. سرکار غوث اعظم باہر گئے, تیسری مرتبہ حضور کی حدیث شریف کی محبت دیکھیں, پھر اندر آ گئے. جب اندر آئے تو شیخ حماد دباس کھڑے ہو گئے اپنی کرسی سے, اپنی مسند سے, اور کھڑے ہو کے فرمایا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ. سیدنا شیخ قریب آئے, پوچھا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد القادر جیلانی. نام تمہارا لب پہ آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. نام کتنا پیارا ہے. بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر, سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. یہ نام لیا کرو باوضو, انشاءاللہ کبھی غریب نہیں رہو گے. سمجھ رہے ہیں, کبھی غریب نہیں رہو گے انشاءاللہ. سرکار غوث پاک فرماتے مجھے بولے ادھر آؤ. میں قریب آیا, بولے نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبد القادر. بولے کہاں؟ میں نے کہا جیلان کے. میں اچھا کیا کرنے آیا؟ میں نے کہا حدیث شریف پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے فرمایا شیخ حماد دباس نے, اے میرے ہال میں, میرے کلاس روم میں پڑھنے والوں, تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بچہ ناکارہ ہے اس لیے میں اسے باہر کر رہا ہوں؟ نا نا نا, میں نے اس کے صبر کا امتحان لیا, اور یہ میرا مقصد یہ بھی تھا کہ تم اسے بار بار آتے جاتے ہوئے دیکھ بھی لو اور اسے پہچان لو یہ کون ہے. پھر یہ کہنے لگے, غوث پاک کی طرف مخاطب ہوئے. سرکار غوث پاک کی پیشانی چومی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, اے بچوں سنو عراق کے, بغداد کے, آج یہ بچہ طالب علم بن کے اس بغداد شہر میں آیا ہے. آج شیخ عبد القادر میری کلاس میں, میرے درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے حدیث پاک سننے کے لیے. پھر مخاطب ہوئے, اے عبد القادر آج پڑھنے کے لیے آئے ہو, کل ایک ایسا دور آئے گا تم اسی بغداد کی زمین پر کرسی ولایت پر بیٹھ کر کے اعلان کرو گے قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی. تم کو اللہ اتھارٹی دے گا یہ اعلان کرنے کی کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. اتنا کہہ کے شیخ حماد دباس نے غوث پاک کی پیشانی چومی اور فرمایا, اے بیٹے عبد القادر, جب یہ دور تمہارا آ جائے تو اس بوڑھے کو بھولنا نہیں, اس بوڑھے کو فراموش نہ کرنا. غوث پاک سرکار 18 سال کی عمر میں 7 سال تک جامعہ نظامیہ میں بڑی بڑی قداور شخصیتوں کے زیر اثر بیٹھ کے حصول علم سے اپنے قلب کو روشن کیا, جسے تھیوری کہتے ہیں, پریکٹیکل یہ نہیں ہے. درست العلم حتی صرت خطبہ, یہ تھیوری ہے. ٹھیک, علم حاصل کر لیا, یہ تھیوری ہے. اب اسے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ اسی جیلان کے جنگل میں نوچی ہوئی لاش کے سامنے وعدہ کیا تھا,
عبد القادر عاشق بن کے دکھائے. کیا بن کے دکھائے گا؟ اب عاشق بننے کے دن شروع ہیں. سرٹیفکیٹ مل گئی عالم ہونے کی، اب عاشق بننے کی باری ہے. فرماتے میں بغداد شریف سے نکلا. بغداد شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں. مدائن کہتے ہیں. ایک نام میں لوں گا تو 10-20 لوگ سبحان اللہ کہیں گے. وہ نام کتنا مبارک ہے یہ بتا کے لوں گا تو سب بول سکتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب جنت کو ڈھونڈتے لیکن جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. یہ اسی مدائن میں آرام کر رہے ہیں. ان کے قریب میں حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی آرام. ان کے قریب میں سرکار امام جعفر صادق کے بھائی جن کے نام سے کنڈا کی نیاز ہوتی ہے. امام جعفر صادق کے بھائی. کون امام جعفر صادق؟ جو بیٹے ہیں امام باقر کے، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں امام حسین کے، وہ بھائی ہیں امام حسن کے. امام حسن بیٹے ہیں مولا علی کے، مولا علی شوہر ہے مخدومہ فاطمہ کے، اور مخدومہ فاطمہ بیٹی ہے نبیوں کے سردار کی. امام جعفر صادق کے سگے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں. ان کے قریب میں وہ مدینے میں جناب عبداللہ کے بیٹے جناب جابر، جو سوق سما قدیم پرانی مچھلی کی مارکیٹ میں رہتے تھے. حضور کو جنگ خندق کے موقع پہ دعوت دی تھی، حضور جن کے گھر تشریف لائے تھے، ان کے بیٹے جناب عبداللہ لیٹے ہوئے ہیں. عبداللہ بن جابر بن عبداللہ، بغل میں امام طاہر جو امام جعفر صادق کے بھائی ہیں، سامنے حذیفہ یمانی ہیں، سامنے سلمان فارسی ہیں. قریب میں کسرا کا محل ہے جو حضور کی پیدائش پر جس کی دیواریں پھٹ گئی تھی. یہ الگ چپٹر ہے، یہ اہمیت کی بات ہے. اسی گھر میں مخدومہ شہربانیں پیدا ہوئی جن کے بیٹے کا نام امام زین العابدین. اسی کے قریب میں نہر دجلہ کا وہ ایریا شروع ہوتا ہے، نہر دجلہ کا وہ کیمپس شروع ہوتا ہے. اور اسی نہر دجلہ کے قریب میں حضور کے غلاموں کی فوج جب پہنچی تھی صحابہ کرام کی، تو نہر دجلہ کی لہریں استقبال کرتی تھی انہیں ڈبونے کے لیے. تو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ حضور کے غلاموں نے اللہ اس کے رسول کا نام لے کے نہر دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیا. یہ واقعہ وہیں پیش آیا تھا. قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے. یہ شعر وہی کہا گیا. بڑی مبارک زمین ہے، قریب میں جنگل ہے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں نکلا بغداد شریف سے اور پھر آ گیا میں مدائن کے جنگل میں. 25 سال تک میرا ایک کام تھا. وہ کام کیا ہے؟ اللہ 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 کے نعرے لگا. میرے لباس بکھر گئے تھے. یہ عشق کی منزل ہے. فرماتے ہیں میں عشق کے درمیان تھا اور میں پریکٹیکل طور پر اپنی لائف کو سنوارتا تھا. پورے سال مجھے کھانے کے لیے ایک چاول کا دانہ بھی نہیں ملتا تھا. ایک چاول کا. گھر میں گرم روٹیاں نہ ملے تو بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بچیوں کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں. ان کی بات میں کرتا ہوں جس کے صدقے میں اللہ نے ہمارے بچوں کو رزق عطا کیا. وہ سیدنا شیخ فرماتے ہیں پورے سال مجھے پانی پینے کے لیے اجازت نہیں. پتیاں ہرے پیڑ کی میں توڑ کر کے کھانا چاہتا تھا، مجھے وہ بھی نہیں ملی. پورے سال میں بھوکا رہتا تھا. زمین پر دم نفس کی وجہ سے میں پڑ جاتا تھا، گر جاتا تھا. لوگ مجھے مردہ لاش سمجھ کر کے لاوارث، لاشیں جہاں پڑی ہوتی وہاں لا کے پھینک دیتے تھے. اتنی مشکلات کے ساتھ میں نے درجہ عشق کی منزل طے کی ہے. فرماتے واقعہ وہی پیش آیا ہے کہ میں ایک دن نکلا تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھا. مجھے یقین تھا کہ آج میں انتقال کر جاؤں گا، بھوک کی وجہ سے میں بچوں گا نہیں. معلوم ہے بھوک کسے کہتے ہیں؟ یہ مکہ شریف میں کعبہ شریف سے لے کر کے مینا 5 یا 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی، جن کی موتیں آج ہم ٹیبل پہ کھانا نہ آئے تو سیلفی لے کے گالیاں دیتے ہیں، غریب گھر کے بچیوں کے باپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غریبی ان کی مفلسی کا. 60 نبیوں کی غائبانہ مزارات بھوک کی وجہ سے موتیں ہوئی. دنیا کی سائنس کا اسلوب کہتا ہے کہ سب سے خطرناک موت اگر کوئی ہے تو وہ بھوک کی وجہ سے. کبھی ایسا موقع ہے تھوڑا صبر بھی کر لیا کرو. زیادہ کھانا آ جائے تو فلسطین کے بھوکے بچوں کو یاد کر لیا، آپ کی ذمہ داری. سیدنا شیخ فرماتے میں چل نہیں پاتا تھا، میں گر پڑتا تھا، میں 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھا پاتا تھا. میں گرتے پڑتے ہوئے مدائن کے جنگل سے نکلا تو میں بغداد کے ایک کنارے میں آ گیا جس کو شو نیزیا کہتے ہیں، ایک محلے کا نام. اسی محلے میں ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے ہیں. آپ اگر خوش ہونے کا وعدہ کرے بتا دو، اسی محلے میں بہلول دانا بھی لیٹے ہوئے ہیں، اسی محلے میں ذوالنون مصری بھی لیٹے ہوئے ہیں، اسی محلے میں ابراہیم خواص بھی لیٹے ہوئے ہیں، اسی محلے میں شیخ جنید بغدادی بھی لیٹے ہوئے ہیں.
शेख सिरी सिख्ती में लेटे हुए। सैयदना शेख फरमाते मैं इस मोहल्ले में आया तो छोटी सी मस्जिद थी, मैं उस मस्जिद के एक किनारे पर टेक लगा के बैठ गया। फरमाते मैं बैठा तो मेरी पलकें खड़ी नहीं होने पाती थी, सिर्फ भूख की वजह से मैं परेशान हो जाता था। मैं समझ गया कि मेरे दिन खत्म हो गए, अब मेरे बचने के आसार नहीं है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। मैं समझ गया कि अब मेरे लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, खाने पीने की सूरतें नहीं। अचानक एक शख्स एक झोले में टिफिन में खाना लेके अंदर दाखिल हुआ। जब अंदर दाखिल हुआ तो सामने बैठ गया, उत्तर और दक्षिण मेरे सामने। उसने अपने बॉक्स खोले, टिफिन बॉक्स खोले और सामने मेरे खाना खाने लगा। देखें, अगर कोई दर्जे महबूबियत पर फाइज है, दर्जे इश्क पर फाइज है, तो उसने कितनी मेहनत की, समझे। एक अजीम मजलूब की बारगाह में आप हाँ, आप कुछ तो सीखें, थोड़ी सी मुश्किलात पे सब्र करने की तालीम भी मिल जाए आपको। सैयदना शेख फरमाते हैं जब उसने खाने के लिए अपना झोला खोला, कपड़े खोले, टिफिन खोला ना, मालूम है क्या हुआ? सरकार गौसे आजम का ये जुमला मैंने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी किताब से पढ़ा, बहुत रोया। किताब मैंने घर पे रख दी, सो गया। मैंने बाद में पूरी बात को पढ़ी। सैयदना शेख फरमाते मुझे भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि लुकमा वो उठा के अपने मुंह में डालना चाहता था, भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था। समझ रहे हैं आप? भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था। सैयदना शेख फरमाते हैं मैं बैठा था, जब उसने मुझे देखा कि ये भूखे हैं तो उसने मुझे बुलाया, मुसाफिर इधर आओ। मैं करीब गया, मैंने कहा क्या बात है? तो उसने कहा कि भूखे हो? तो मैंने कहा हाँ। बोले खा ले, न मेरा है न तेरा है, खा ले। सैयदना शेख फरमाते हैं मेरा नहीं है, तेरा भी नहीं है, तुम कौन हो? सुनना संभल के, 2-3 मिनट की बात है। तुम कौन हो? तुम्हारा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। तो मालूम है उसने क्या कहा? मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैंने कहा तुम बगदाद के हो? बोले ना ना ना। मैंने कहा इराकी नहीं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर कहाँ के हो? उसने कहा मैं ईरान का रहने वाला, गौस पाक के मुल्क। फरमाया गौस पाक तुम ईरानी हो? उसने कहा जी शेख मैं ईरानी हूँ, मुसाफिर। गौस पाक फरमाते यहाँ कैसे आ गया? उसने कहा मैं बिजनेस करने के लिए आया हूँ। बोले फिर ईरान में कहाँ के हो? मशहद के हो, तेहरान के हो, जाम के हो, शाहजान के हो, सीस्तान के हो, सिमनान के हो, तुम इस्फहान के हो, संजर के हो, कहाँ के हो? हमदान के हो? उसने कहा ना ना ना, मैं कहीं का नहीं, मैं ईरान में जीलान का रहने वाला। यही शहर गौस पाक की पैदाइश का था। सैयदना शेख ने अपने शहर का नाम सुना तो आंखें अश्कबार हो गई, आंखें अश्कबार हो गई। सरकार गौसे आजम की, रोने लगे। बोले तुम जीलानी हो? उसने कहा जी मैं जीलानी हूँ। बोले यहाँ कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मैं बिजनेस के लिए अपने घर से निकलने वाला था तो मेरे मोहल्ले में एक शोरफा का खानदान रहता है, एक मौलाए कायनात के बेटों की एक मुबारक बस्ती आबाद है, एक कबीला आबाद है। बोले फिर? बोले उस खानदान में एक औरत रहती है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है। बोले फिर? बोले उस औरत की इतनी अजीम दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है, जो दुआ पूरे जीलान वालों की कबूल ना हो अल्लाह उसकी कबूल करता है। बोले उसका नाम क्या है? सुने संभले। तो उसने कहा उसका नाम है फातिमा उम्मुल खैर। यही नाम गौस पाक की मां का था। आपने सुना तो तड़प गए, रोने लगे, चुप रहे। फरमाया फिर? बोले मुझे उन्होंने बुलाया, फरमाया कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं बिजनेस के लिए मैं बगदाद जा रहा हूँ। तो माँ रोने लगी पर्दे की ओर से, मुझसे बोली कि तुम बगदाद जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो रो के बोले कि बगदाद में जामिया निजामिया में मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता है, इन दिनों उसकी याद बहुत आ रही है, शायद मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा परेशान हाल है। अजीब बात है, ये सच है कि जब बच्चे भूखे होते हैं तो माँ को खबर हो जाती है, लेकिन जब माँ भूखी होती है तो बच्चों को खबर नहीं। समझ रहे आप? बच्चे माँ से दूर हो गए, इसलिए रब की रहमतें भी दूर हो गई। सरकार गौसे आजम की माँ ने फरमाया मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता है जामिया निजामिया में, कुछ खर्चे के पैसे जाके उनको दे देना और उनसे कहना कि ये आपकी माँ ने